نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آج صبح امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا آج صبح ٹیلی فونک رابطہ ہوا. پاکستان پر بھارتی حملوں اور پاکستان کے رد عمل کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. سینئر حکام وزارت خارجہ بتاتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان آج صبح سویرے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان جو بھارتی حملوں کے جواب میں جوابی کارروائی کر رہا ہے اس سے بھارت کی ایسی تیسی ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے امریکہ بیچ میں ایک بار پھر سے کود پڑا ہے اور امریکہ کی کوشش ہے کہ معاملات جو ہیں ان کو یہیں پہ روک دیا جائے, آگے جنگ کو نہ بڑھایا جائے. حالانکہ ہم پہلے کہہ رہے تھے جنگ روک دی جائے, لیکن پہلے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور رابطے پہ رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائے اور رک جائے. انس ملک ہمارے نمائندہ خصوصی کیپٹل ٹی وی کے نمائندہ خصوصی برائے امور خارجہ ہیں. خارجہ امور کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر بھی ہوتی ہے اور ان کی گرپ بھی ہے. ان کو بڑے اچھے سے ادراک ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک رابطہ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے وہ بات کیا کہہ رہا ہے, اس کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا ہیں. بڑی اچھی طرح سے بڑی بخوبی اس بارے کے میں یہ اپنا تجزیہ بھی کرتے ہیں, تبصرہ بھی کرتے ہیں اور صورتحال کو سمجھاتے بھی ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے ساری صورتحال کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا اور اب جو اطلاع آپ نے دی ہے کہ نائب وزیر اعظم سے اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان جو صبح سویرے رابطہ ہوا تھا اس کے بارے میں تو ہمیں پہلے اپڈیٹ کیجیے گا, پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آج صبح امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے. یہ رابطہ مارکو روبیو کی جانب سے اسحاق ڈار کے ساتھ کیا گیا اور سینئر حکام وزارت خارجہ کا بتانا ہے کہ مارکو روبیو نے پاکستان پر بھارتی حملوں اور پاکستان کے رد عمل کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق بھی کیا. اس موقع پر سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا ہے کہ گیند اب بھارت کے کورٹ میں ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھارت بڑھتا ہے تو پاکستان اب نہیں رکے گا. اسحاق ڈار نے مارکو روبیو کو بتایا کہ پاکستان آپریشن بنیان مرصوص جو ہے وہ کے تحت بھارت پر اپنی جو ہے وہ جوابی کارروائی ہی کر رہا ہے. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ اب آگے آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ کیا پاکستان میں اس حوالے سے غور و خوض کیا جا رہا ہے؟ جو رابطے کیے جا رہے ہیں, بیرونی دباؤ ہے, ظاہری سی بات ہے وہ بھی دوست ممالک بھی ہیں, پاکستان کے تعلقات بھی ہیں ان کے ساتھ, تو ایک دم سے کسی کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا مروتاً بھی بہت ساری باتیں سننی پڑ جاتی ہیں, یہاں تسلیم کرنی پڑ جاتی ہیں, ایسی کوئی صورتحال؟ جو رابطہ کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے. اس کے ساتھ سعودی عرب کا اور G7 کا اور اب سے کچھ دیر قبل چینی وزارت خارجہ کا بیان آیا ہے جس میں تمام تر فریقین کو تحمل سے کام لینے اور سفارتکاری پر زور دینے پر کے کام کے اوپر زور دینے کے اوپر بات کی گئی ہے. تو دیکھنا ہے کہ کتنا ہی یہ جو ہے پریشر یا یہ مینوورنگ کام کرتی ہے. فی الحال پاکستان جو ہے وہ انریلنٹنگ ہے اور پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ اس کے اوپر جارحیت کی گئی اور وہ صرف جارحیت کا جواب دے رہا ہے. جی بہت شکریہ انس ملک, آپ نے ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کیا صورتحال سے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور امریکہ نے بھی رابطہ کیا ہے اور معاملات کو سمجھے کہ انہوں نے امریکہ کی کوشش ہے کہ معاملات کو رفع دفع کیا جائے, لیکن پاکستان نے ان کے اوپر صورتحال واضح کر دی کہ جو بال ہے وہ بھارت کے کورٹ میں ہے.